السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم أنهارا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على دائكم ودوائكم، دائكم الذنوب ودوائكم الاستغفار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے غیور مسلمان بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے جنگی حالات وقتی طور پر ٹال دیے. کہو الحمدللہ. جی، لیکن وہی بات ہے کہ کبھی کچھ سوز رہتا ہے، کبھی کچھ درد رہتا ہے، کبھی کچھ سوز رہتا ہے، کبھی کچھ درد رہتا ہے. ہمارے دلوں پہ ایک نہ ایک صدمہ ہر روز رہتا ہے. شاید آپ کو میری بات سمجھ میں نہ آئے. آج محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے. کافی لوگ روزے دار ہوں گے اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا. جن لوگوں نے روزہ رکھا آفرین، الحمدللہ. جن لوگوں نے نہیں رکھا آفرین، کوئی مسئلہ نہیں. نفل ہے، رکھ لیے تو آئندہ سال اور گزرے ہوئے سال کا گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. نہ رکھنے والوں کو یہ ثواب نہیں ملتا. لیکن زمانے کے برے لوگ وہ نہیں ہیں. حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ ہم لوگ اپنے گناہوں کے اوپر اصرار، یعنی کہ ہمارے اندر گناہوں پر ہم کو اکڑ ہے. ہم کو گناہوں پر اکڑ ہے، اسی لیے بارش روک کر اللہ کی پکڑ ہے. ہم کو گناہوں پر کیا ہے؟ اکڑ ہے، اس لیے بارش روک کر اللہ کی ہمارے اوپر پکڑ ہے. کیونکہ ایک تو یہ کہ ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں. اچھا، گناہ کا نقصان ایسا ہوتا ہے بھئی، جن لوگوں نے نشہ کیا ہے ان لوگوں کو معلوم ہے کہ شروعات میں جو نشہ ہوتا ہے وہ بہت برا لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا. لیکن کوئی یار ہوتا ہے تو کہتا ہے ارے پی لے یار، ارے پی لے یار، 2 گھٹ تو مار لے یار، بعد میں دیکھا جائے گا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. بعد میں وہ نشے کی عادت پڑ جاتی ہے اور پھر وہ نشہ برا تو لگتا ہے لیکن اس کا اثر کچھ نہیں ہوتا. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ نشہ برا نہیں لگتا. ایسے ہی گناہوں کا معاملہ ہے. ابتدا میں انسان کو گناہ برا لگتا ہے، لیکن جب گناہ کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر وہ گناہ برا نہیں لگتا. لیکن نافرمانی تو نافرمانی ہی ہے نا. آپ کو عادت پڑے نہ پڑے وہ ایک الگ بحث ہے. ایک باپ ہے، بیٹا نافرمان ہے، شوہر ہے، بیوی نافرمان ہے. اب اس کو نافرمانی کی عادت پڑ گئی ہے اور وہ رات دن نافرمانی کر رہے ہیں اور ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن باپ کی نگاہ میں وہی گناہ پہلے دن جو تھا وہی آج بھی ہے. 10 سال بعد بھی اگر وہ گناہ کر رہا ہے تو باپ اس کو گناہ ہی سمجھے گا، شوہر اس کو گناہ ہی سمجھے گا. شوہر اندر سے یہی کہے گا کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے. اس کی مثال، ہم لوگ استغفار تو کرتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تو پڑھتے ہیں،
لیکن گناہ کو چھوڑتے نہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آ جائے. کیسے آئے گی؟ اس کی مثال ایسی سمجھو، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ قدس سرہ نور اللہ مرقدہ، بڑے عظیم شخصیت تھے، محی السنہ کا لقب ملا ہوا تھا. ایک مرتبہ ایک شخص حضرت کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت کیا مسئلہ ہے؟ کعبۃ اللہ میں دعا ہو رہی ہے، مدینہ میں دعا ہو رہی ہے، نمازوں میں دعا ہو رہی ہے، گھروں میں دعا ہو رہی ہے، سب جگہ دعا ہو رہی ہے، مسلمان کے حالات کیوں نہیں بدلی ہو رہے؟ آخر کیا وجہ؟ فرمانے لگے کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا میں ماشاءاللہ میں بزنس مین ہوں، میرا بزنس اچھا چل رہا ہے الحمدللہ، اور اب تو ماشاءاللہ فارغ ہو گیا ہوں، میرے بچے بڑے ہو گئے، میرے بچے میرا بزنس توجہ چاہوں گا، میرے بچے میرا بزنس سنبھال رہے ماشاءاللہ، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. فرمانے لگے اگر تمہارا بچہ تمہارے بزنس کے اندر گھپلا کرنے لگے، چوری کرنے لگے، دھوکہ دینے لگے تو تم کیا کرو؟ کہا سیدھی صاف بات ہے، میں اس کو گھر سے نکال دوں گا. اتنا بڑا بزنس میں نے کھڑا کیا ہے کروڑوں کا، اب اگر اس میں کوئی گھپلا کرے گا میں اس کو گھر سے نکال دوں گا. فرمانے لگے اگر اس کے ماموں، اس کے خالو، اس کے پھپھا، اس کے چچا اگر تمہارے پاس سفارش کرے کہ بھائی اس کو گھر میں لے لو تو تم لو گے؟ تو کہنے لگا ہاں میں لے لوں گا گھر میں. لیکن وہ بچہ کہتا ہے کہ میں گھپلا مارنا نہیں چھوڑوں گا. تو باپ نے کہا جب تک گھپلا مارنا نہیں چھوڑے گا میں تھوڑی گھر میں اس کو لوں گا. کہا یہی اللہ کا معاملہ ہے، یہی اللہ کا معاملہ ہے. دعا تو ہر جگہ ہو رہی ہے لیکن گناہوں کو چھوڑنے کو مسلمان تیار نہیں. ہم لوگ گناہوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں، اور ظاہر سی بات ہے گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے تو اللہ کی رحمت دور ہو جائے گی. جیسے کہ بارش، آج پانی کی قلت ہے، سب جگہ پانی، ایک دن اپنی زبان میں ایک دن آڑ آ رہا ہے، آڑ نا، آڑی بولتے نا، ایک دن آڑ، ایک دن گیپ سے پانی آ رہا ہے. مساجد کے اندر بھی پانی کی کمی ہے، تو جتنا زیادہ ہو سکے پانی کم استعمال کریں. اور اگر ہم لوگ ایسی قلت میں اگر فرائض بھی ادا کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، یا کوشش کریں گھر سے وضو کر کے آئیں. اگر گھر میں وضو نہیں کر سکتے، یہاں پانی کی اگر قلت ہے تو فرائض ادا کر لیں، تب بھی وضو ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. ویسے بھی ہم لوگوں کو سہولتیں اختیار کرنے کی عادت سی پڑ چکی ہے. نماز تو ہو جاتی نا، ایسا کرے تو بھی نماز، تو کپڑے اتارتے ہوئے تو نماز ہو جاتی نا، بنیان پہنے تو کیا نماز نہیں ہوتی، ٹی شرٹ پہنے تو کیا نماز نہیں ہوتی ہے، اور نماز تو ہو جاتی نا، ٹوپی نہیں تو کیا نماز نہیں ہوتی ہے، نماز تو ہو جاتی نا. تو ہم لوگوں کو یہ پہلے سے عادت ہے، نئی بات تو نہیں کر رہا ہوں، یہ ہمارا شیوا بن چکا ہے. تو اللہ میں بھی بول رہے ہیں ایک دن اور پانی رہا تو کیا ہو رہا، پانی تو پی سکتے نا، ضروری تھوڑی روز روز پانی چاہیے، ایک دن گیپ سے بھی پی سکتے نا. ارے ہمارے یہاں تو اللہ کا شکر ہے ایک دن گیپ سے پانی ہے. وہاں شیوگاؤں اورنگ آباد کے آس پاس آگے وہاں جا کے دیکھو، ابھی میرے دوست کا فون آیا تھا، بتا رہے تھے 17 دن میں ایک بار پانی آتا ہے. کتنے دن میں؟ کتنے دن؟ 17 دن میں ایک بار پانی آتا ہے. تو باہر حالات اور خراب ہیں. تو اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ بارش برسا دے. ہم تو شاید پانی پی کے ایک دن پی کے ایک دن بھوکے رہ کے کیسے گزارا کرنے کے لیے، وہ جو جانور بے زبان جو جانور ہیں، وہ بے زبان جانور وہ کیسے گزارا کریں گے؟ وہ تو مر جائیں گے، اور اگر وہ مر گئے تو بیماریاں پھیلیں گی. اور میرے عزیزوں یہ جب بارش رکتی ہے عام طور پہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ صحیح معنی میں ادا نہیں کرتے، اندازاً زکوٰۃ نکالتے ہیں.
جب پیسہ لینا ہے تو پورا لیتے ہیں، دینا ہے تو اندازہ کرتے ہیں۔ اللہ سے لینا ہے تو پورا پورا لیتے ہیں، لوگوں سے پیسہ وصول کرنا ہے تو پورا پورا وصول کرتے ہیں، بلکہ اس میں انٹرسٹ بھی لگا دیتے ہیں۔ لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو یہ میرے حساب سے اس میں اتنا ایسا ویسا ایسا کیلکولیشن اپنا بہت پکا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے۔ فی الحال ہر کوئی نیت کرے کہ اپنے گھروں پر جا کے کم سے کم سب مل کر کے آپس میں بیٹھ کے ایک دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں 40,000 مرتبہ، یہ تجربہ ہے، حدیث نہیں ہے، تجربہ ہے، اور تجربے سے قیامت تک دنیا خالی نہیں رہ سکتی، تجربہ چلتا رہے گا۔ حدیث تو وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب سے ملی ہے، اس میں تو نیا ایڈیشن آ نہیں سکتا، لیکن تجربہ قیامت تک چلتا رہے گا، اور تجربے سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ تجربہ تو صالحین میں سے کہ اپنے گھروں پر جا کر دل سے توبہ کر کے، اور اگر ہو سکے سارے گناہ چھوڑ کر، اور نہیں سارے گناہ تو کم سے کم کوئی ایک گناہ جو کھلم کھلا کرتے ہیں اس کو چھوڑنے کی نیت کرے، کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سارے گناہ کے ایک گناہ، سارے گناہ کے ایک گناہ، سارے گناہ چھوڑنے کی نیت کریں تو 40,000 مرتبہ استغفار پڑھے۔ کتنے مرتبہ؟ 40,000 مرتبہ سب مل کر کے۔ ایک اکیلا کوئی بندہ پڑھے بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اکیلا نہ پڑھ پائے تو سب مل کر کے 40,000 مرتبہ استغفار ایک دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں، 4 دن میں ختم کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت توجہ کرے گی، اللہ کی رحمت آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور آج کے دن جتنا زیادہ ہو سکے استغفار کرے گی۔ کہ بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہو گئی تھی، بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی، اس کی توبہ قبول ہو گئی تھی، تو آج کے دن اللہ اور قوموں کی بھی توبہ قبول کریں گے انشاءاللہ، ہماری بھی قبول کر لیں گے۔ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر بولو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ سارے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگ لیں اور اللہ سے بارش کے لیے دعا کریں۔ مختصراً ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کر دیں۔ اصل میں مسئلہ ہمارا یہ ہے، ہم لوگ ہر چیز کو اپنے اینگل سے سوچتے ہیں، شریعت کے اینگل سے نہیں سوچتے۔ مثال کے طور پر ایک عورت نے جو ہے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، فاحشہ عورت نے، وہ جنت میں چلی گئی۔ ایک عورت نمازی تھی لیکن اس نے بلی کو مار دیا بھوکا پیاسا رکھ کے، وہ جہنم میں چلی گئی۔ تو یہ واقعات ہیں اور ایسا ہوا ہے، لیکن ہم لوگ کیا سوچتے ہیں؟ ایسے کام سے ہمارا کام یہ تھا کہ ہم لوگ نیکیوں کے اوپر محنت کرتے ہیں، ہم نیکیوں کے اوپر محنت نہیں کرتے، گناہوں کے اوپر محنت کرتے ہیں۔ مطلب کیسا؟ اور بھائی ہم گنہگار ہیں تو کیا ہوا، اللہ نے وہ ایک فاحشہ عورت کو معاف کر دیا تھا، یعنی ہم کو بھی کر دیں، سمجھ میں؟ اور ایک اچھا جب دوسروں کے اوپر باری آ گئی تو ہم کہتے ہیں اللہ دیکھو کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے، اللہ نے ایک بلی کو بھوکا رہنے سے عورت جہنم میں چلی گئی۔ یعنی دوسرے پر باری آئی تو نیکی کی دعوت، اپنے اوپر باری آئی تو گناہ پہ جرات۔ یہ کیسی حماقت ہے کہ شیطان کو بڑھاوا دینا ہے۔ کیسا ذہن ہم لوگوں نے ہمارا بنا لیا ہے کہ اپنے لیے باری آئی تو بہانے ہی بہانے۔ ارے اللہ تو نقطۂ نواز ہے جی، اللہ تو غفور الرحیم ہے جی، اللہ تو کریم ہے جی، اللہ تو ایسا، اور دوسرے کا اللہ قہار ہے، اللہ جبار ہے، اللہ بہت سخت ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آدمی اس وقت تک، اقوال میں سے بزرگوں کے اقوال دہرا رہا ہوں، آدمی اس وقت تک نیک نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے اوپر
خوف کے دروازے کو نہ کھولے اور امید کے دروازے کو بند نہ کرے. اس کی مثال کیسی معلوم؟ آج کل تو سب کچھ عام ہو گیا ہے. پہلے لوگ سگریٹ کی مثال دیا کرتے تھے. اب ترقی ماشاءاللہ لوگ آگے چلے گئے, ابھی بہت آگے گئے, اس لیے اب میں تھوڑی ذرا مثال بھی اونچی دیتا ہوں. ایک بیٹا باپ کے سامنے شراب پی رہا ہے. باپ کے سامنے بیٹھا کہ میرے ابا ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, میرے ابا بہت اچھے ہیں, بہت مجھ سے محبت کرتے ہیں, بہت پیار کرتے ہیں, بہت میرے ساتھ شفقت کرتے ہیں. بڑی سے بڑی غلطی میرے ابا میری معاف کر دیتے ہیں. آج شراب پیا, اگر میں اس کے آگے بھی گیا تو میرا باپ میرے کو کچھ نہیں بولنے والا. کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا اکیلے میں سوچنے کی بات. یہ واقعات اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ انسان نیکیوں پر محنت کرے اور کسی دوسرے کو حقیر نہ جانے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ واقعہ سن کے گناہوں پر محنت کرتے اور دوسرے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے. یہ فرق ہے بھائی. اللہ تبارک و تعالی گناہوں پر معاف کریں گے, اس میں کوئی شک نہیں, سچائی ہے. بڑے بڑے گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے, لیکن جس کو چاہیں گے اس کو کریں گے. اب میرے عزیز ساتھیوں, آج کی تاریخ میں دنیا میں جو لوگوں کی تعداد ہے وہ میرے خیال سے 6-7 ارب ہے. میرے خیال سے 600-700 کروڑ. اگر کم ہے تو مجھے بتا دینا کم ہے. اچھا, آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے, ابھی قیامت کو کتنے سال باقی مجھے معلوم نہیں, تو آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے لوگ رہیں گے وہاں پر, تو وہ کتنی تعداد ہوگی؟ تو اتنے تعداد میں اتنے لوگوں کے اندر آپ کا نمبر میرا نمبر لگے گا کہ نہیں لگے گا, یہ ہم کو معلوم ہے کیا؟ کئی 100 کروڑ لوگ ہوں گے, کئی 100 کروڑ. اب وہ کئی 100 کروڑ کے اندر نمبر لگے گا یا نہیں لگے گا, اس کا علم ہم کو نہیں, اللہ ہی کو. کیا آپ لوگ جب اسکول کے ایگزام وغیرہ چلتے ہیں تو اس ٹائم پہ یہی حرکت کرتے ہیں کہ ہمارا جو رزلٹ چیکر ہے بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. ابھی تو پیپر لیک ہو رہے, تو میں بول دیتا, میری زبان سے نکل جاتی باتیں, بہت اچھا ہے. تو اپنے کو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایسا کرتے ہیں کیا؟ دنیا کے معاملے میں ہم لوگ بہت جانچ پڑتال کے, چھان پھٹک کے کام کرتے ہیں. یہی معاملہ دنیا کے اندر بھی کریں کہ ہمارے پرنسپل صاحب بہت اچھے ہیں, جس کو منگتا ہے اس کو اسکول کے اندر مارے پکڑ کے بچوں کو, جس کو منگتا ہے اس کو گالی دے کے. پرنسپل تو بہت اچھا ہے, بہت شفیق ہے, نرم ہے, اچھا ہے, خوب گالی دے پرنسپل بچوں کو لے کر کے. وقت پڑا تو استاد کا سر توڑ دیں, پرنسپل بہت اچھا ہے, اتنے سارے لوگ بچوں کو چھوڑتا ہے تو مجھے بھی چھوڑ دے گا. ایسا کر سکتے ہیں ہم؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ پر ایمان بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے. یہ حرکتیں اسی لیے ہم لوگ کرتے ہیں. ہمارے ایمان کی سطح بہت نیچے گر گئی. اصل میں شیطان انسان کو اعمال کرنے سے روکنے کا ایک ہتھیار اس کے پاس یہ ہے کہ انسان کو امیدیں دلاتا ہے. ارے جنت تو تھی مسلمان, اعدت للمسلمین, کیا ہے اعدت للمؤمنین, جنت تیار کس کے لیے کی گئی؟ مسلمانوں کے لیے. مسلمان کے لیے جنت تیار, تو جنت میں جانا ہی جانا ہے, ٹینشن کیوں لیتا؟
ایک نماز چھوڑنے پر 1 حقب سال جہنم میں جلنا ہے، اور لغات میں حقب کی تعریف 80 سال ہے، اور قرآن کہتا ہے لابثین فیہا احقابا۔ حقب کی جمع استعمال کی ہے قرآن نے کہ جہنم کے اندر لوگ مدتوں پڑے رہیں گے۔ تو یہ سوچو اگر جنت کا نمبر لگ گیا تب تو وارے نہیں آ رہے، لیکن اگر وہاں کا نمبر لگا تو اچھا، یہاں پر ہم کو وقت ملا ہوا ہے، ہم یہاں پر کوشش کر سکتے ہیں کہ وہاں کا نمبر ہمارا نہ لگے، لیکن وہاں جانے کے بعد کیا کریں؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ۔ کاش تم اس وقت دیکھو جب لوگ اپنی گردنوں کو، سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ گناہگاروں کو دیکھو، کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اے اللہ ہم نے آپ کو دیکھ لیا، ہم نے جنت دیکھ لیا، ہم نے جہنم دیکھ لیا، ہم نے قیامت دیکھ لیا، سن بھی لیا، فرجعنا نعمل صالحا، دوبارہ ہم کو دنیا میں بھیج دیجیے، ہم اچھے کام کر کے آئیں گے۔ اب ہمارا یقین بہت پکا ہو گیا، اب ہمارا یقین پکا ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اللہ ہرگز مہلت نہیں دیتے اس شخص کو جب اس کا وقت آ جاتا ہے، یعنی موت کا وقت جب آتا ہے تو اس کو ہرگز مہلت نہیں ملتی۔ جو بھی کرنا ہے، اچھا بننا ہے، سچا بننا ہے، کچا بننا ہے، برا بننا ہے، جو بھی بننا ہے وہ یہی بننا ہے۔ ایک بار سانس اکھڑ گئی، اس کے بعد وقت نہیں ہے، اس کے بعد اور کیا خیال ہے؟ شیطان دل میں ڈالتا ارے قیامت تو بہت دور ہے، ارے قیامت تو بہت دور ہے۔ عزیز ساتھیوں، جیسے جان نکل گئی انسان کی قیامت شروع ہو گئی، جیسے جان نکل گئی قیامت شروع ہو گئی۔ کیا خیال؟ قیامت کے دن کا انتظار تھوڑی ہوگا۔ اب بتاؤ قیامت کتنا دور ہے؟ کسی کے لیے 1 سیکنڈ، کسی کے لیے 1 گھنٹہ، کسی کے لیے 1 مہینہ، کسی کے لیے 1 سال، کسی کے لیے 80 سال، لیکن کتنا کس کو ہے اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائی بارش کے لیے خصوصاً دعا کریں، بارش کے لیے خصوصاً دعا کریں، اللہ باران رحمت نازل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔